السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو. میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں ہے وسعت اللہ خان صاحب اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی. بینظیر بھٹو صاحبہ اکثر کہتی تھیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اب لگتا ہے کہ پیناما پیپرز کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈسٹریکشن از دا بیسٹ ڈیفینس. وہ اس لیے کہ جب سے یہ آف شور اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیز کی بات شروع ہوئی ہے, حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی ٹرک کی بتی ڈھونڈی جائے جس کے پیچھے دونوں عوام اور اپوزیشن لگ جائیں اور فائنلی اس ایشو کو چھوڑ دیں. لیکن بدقسمتی سے اب تک ایسا نہیں ہوا. ٹرمز آف ریفرنس پر اپوزیشن کا اتحاد ابھی بھی قائم ہے. آج کویسچنز بھی پرائم منسٹر کو سامنے لائے ہیں اعتزاز احسن صاحب اور دیگر اپوزیشن کے ممبرز, اور اب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف رحیل شریف صاحب وزیر اعظم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. مبشر زیدی صاحب کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر خبر پر نظر رکھ رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. اب مبشر پرائم منسٹر کیا سلولی کارنر ہوتے جا رہے ہیں؟ یار دیکھیں, ذرا ظاہر پریشر اپوزیشن کو تو تھا ہی, لیکن یہ ضرور تھا کہ فوج اس معاملے سے بظاہر لا تعلق نظر آ رہی تھی. لیکن آج کیونکہ تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز بھی یہی ہیں کہ جناب چیف صاحب نے کہا ہے نواز شریف کو کہ سٹیل میٹ کو جو پاناما پہ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. طریقہ انہوں نے نہیں بتایا. ظاہر مقصد جو ہے طریقہ بتانا نہیں تھا, مقصد پریشر ڈالنا تھا. ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ میٹنگ شروع ہوئی ساتھ ہی چینلز پر ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ جناب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا, آرمی چیف نے وہ کہہ دیا. اس کے بعد اخبارات سے بھی تو میں رپورٹرز کو ڈھونڈ کے, آج آپ نے دیکھا میں نے ویسے بھی شکاری قسم کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو ذرا گھوما پھرا رپورٹر سے بات کی ادھر ادھر کے خبر کہاں سے آئی کہاں سے ہوئی. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ کچھ نامعلوم ٹیلی فونز آئے اینکرز کو بھی رپورٹرز کو بھی کہ جناب بس یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے وزیر اعظم کو کہ سٹیل میٹ کو ختم کیا جائے. اچھا, اس سارے اس میں حکومت اس وجہ سے پہلے ہی کارنر ہوئی تھی کہ یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ جو ہے وہ کوئی کسی سائیڈ لے رہا ہے. تو انہوں نے ایک مہینے بعد کسی طرح گھیر گھار کے آرمی چیف کو راضی کر لیا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس آئیں, میٹنگ کریں, اور اس کے لیے جو شہباز شریف صاحب ہیں پنجاب کے سی ایم, وہ لاسٹ ویک خود گئے ان کے گھر پہ راول پنڈی, اور ان سے درخواست کی کہ جناب چیزیں جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ تاثر ایسا بنے. تو یہ بات تو ایک سائیڈ کی ہو گئی. دوسری طرف سے بھی میں نے پتہ کیا تو حکومت نے کہا کہ جی ہم نے تو کل ہی اس کا ڈینائل جو ہے ایشو کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہو کہ سٹیل میٹ کو ختم ہونا چاہیے. تو وہ جو کالز آئیں وہ اس لیول پہ آئی ہیں کہ میں تھوڑا سا ٹھٹک گیا. میں نے کہا کہ یار اتنے ہائی لیول سے اگر کالز جا رہی ہیں رپورٹرز کو اور کچھ اینکرز کو, تو اس میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں تھوڑا میں اور گیا تو اب ظاہر ہے اب دوسری پارٹی یعنی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے ایسی بات کہ شاید کہیں کوئی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں, تو کوئی چاہ رہا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ ایسی ہو جائے. تو عجیب سی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیکن یقیناً اس دفعہ جو ہے مجھے لگتا ہے فوج اور نواز شریف گورنمنٹ اپنے صفحے جو ہے نا اپنے پاس رکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کو کھینچ کے اس صفحے پر لے آئیں گے. میں یہ باتیں نہیں مان رہا. آپ نہیں مان؟ میں نہیں مان رہا, بالکل نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نامعلوم حلقوں کی طرف سے, اہل چلمن کی طرف سے پراسرار کالز گئیں, یہ ایک تو یہ صحافت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وضاحتوں پہ وضاحتیں کر رہی ہیں, اس بیچاری کا کوئی نہیں سن رہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے ایسا کچھ نہیں ہوا. یار یقین کرو بھائی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اس کو کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اسپیکولیشنز پہ پوری سٹوری ہے. بھائی اگر ایسا ہی کہا تھا انہوں نے, ایک تو بات یہ کہ فرض کریں کہ آرمی چیف نے کہا جی پاناما لیکس کا مسئلہ ٹھیک کریں, تو میں کہہ رہا ہوں, زرار کھوڑو کہہ رہا ہے, اگر آرمی چیف نے کہہ دیا ایک پاکستانی شہری کے طور پہ, ایک درد مند آدمی کے طور پہ, تو اس میں کیا ایسی چیز ڈھونڈی جا رہی ہے کہ جناب سازش ہے, ٹینشن ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا اور اب تو کچھ ہونے والا ہے. ISPR خاموش ہے آفیشلی.
ISPR خاموش ہے. حالانکہ میرے خیال ہے مبشر کی اور ISPR اس سے کم اہمیت کی جو چیزیں ہیں ان پہ وقتاً فوقتاً اپنی رائے دیتا رہا ہے, ٹویٹ لاتا رہا ہے اکثر, لیکن اس مسئلے پہ خاموش ہے. تو اب اس خاموشی کو بھی آپ کوئی کہتے دیکھیں دال میں کچھ کالا ہے, مجھے رمسفیلڈ یاد آ جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز پتہ نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہوئی جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ بھی رمسفیلڈ صاحب کا. تو ٹھیک ہے, خبر نہ ہو تو اچھا ہے. جو بظاہر باتیں لگ رہی ہیں نا مجھے, فوج اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا مبشر نے کہ اپنا صفحہ لے کے جو ہے کبھی جوڑ لیتے ہیں لئی کے ساتھ اور کبھی وہ الگ الگ کر لیتے ہیں. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ 4 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کی آخری میٹنگ ہوئی تھی, ایپیکس کمیٹی جو ہے مرکز کی, اس کے بعد سے نہیں ہوئی ہے. اس گیپ کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پہ فوج کے حلقے کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ کام سیریسلی 4 جو وزارتیں ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں الگ الگ نہیں کر سکتے, اس کو بنا کے مل کے کام کرنا ہوگا. اب خدشہ یہ ہے کہ اگر اتھارٹی بن گئی تو سیکیورٹی بھی فوج پرووائڈ کر رہی ہے اور سارا راستہ بھی فوج صاف کر رہی ہے, تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں جی اتھارٹی بنا دیں تو ہم اس کو سپروائز کریں گے. یہ خدشہ ہے, یہ ہے. اچھا اس بھلے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ اب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پریشر, کہ نواز شریف پر پریشر ہے. اگر میں تھوڑی سی اسپیکولیٹ کروں تو میں خیال ہے کہ رحیل شریف پر بھی جو پریشر ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب فرض کریں, اب جیسے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ انٹروین کریں گے, میرا نہیں خیال. اگر کرنا تھا تو دھرنے کے دوران یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. اس وقت بھی پریشر تھا کیونکہ ہر ادارے میں آپ کو پتہ ہے لابیز ہوتی ہیں, گروپس ہوتی ہیں. فوج میں بھی ایسا ہے, کچھ لوگ ہیں جو ہاکس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فکس کریں ان لوگوں کو. کچھ ہے جو تقریباً ہمیشہ کے رونے, یہ ہمیشہ کے رونے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ اگر یہ بات سچ بھی ہے کہ ایسی بات کی ہے کہ جی آپ پلیز سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, ہمارے بہت بڑے کام ہیں ان پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے, تو یہ بھی اس پریشر کو بھی ریلیز کرنا ہوتا ہے ایز اے چیف آف آرمی. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ فوج ہے یا حکومت ہے, وہ اگر ایک پیج پہ نہیں بھی ہے تو کیا قیامت آ گئی یار. ایک گھر میں کیا 2 بھائی ایک پیج پہ ہوتے ہیں؟ کیا ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں, ایک ہی ادارے میں, اسی ڈان نیوز میں 2 پروڈیوسرز ایک پیج پہ ہیں؟ ڈفرینس آف اوپینین تو ہوگا نا. اور انفیکٹ بہتر ہوتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اچھا ڈفرینس آف اوپینین کو اگر میں یہ کہوں استاد کوئی دال میں کالا ہے, کوئی چکر ہے, اچھا ظاہر ہے کہ میں میڈیا کو بھی پوری طرح اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ اس 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, تو اس کے بعد جو دودھ کا جلا ہے وہ بھی چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے اور سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں بہت زیادہ اس کو مائنڈ نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی وسط صاحب جی, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے چھاچھ کو جو ہے نا دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ میڈیا پھونک پھونک کر یہ خبر ریلیز کرتا, نہ کہ اتنی بینر ہیڈ لائنز کے طور پر دی جاتی نامعلوم ذرائع کے حوالے سے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ کوئی ظاہر ہے اٹ واز اے پلانٹڈ نیوز یار وہ ٹھیک ہے, لیکن مبشر کیا تم نے الجزیرہ جوائن کر لیا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ یہاں کا میڈیا پھونک پھونک کے قدم رکھے؟ یار سر اسلام آباد میں گئے ہوئے ہیں سارے فورن جرنلسٹ کے بیوروز آئی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کہیں بہتر نوکری مل گئی ہو, یہ ہم نہیں بات کر سکتے. اچھا چلیے یہ چھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں. اب مبشر ہم پہلے بھی اس ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو اپوزیشن میں جو یہ اتحاد نظر آ رہا ہے یہ زیادہ وقت چلے گا نہیں, کوئی نہ کوئی پھوٹ آ جائے گی, ہم یہ بات کر رہے تھے. اب تک ایسا نہیں ہوا اور اب یہ میرے خیال 7 کوسچنز پریپیئر کیے ہیں, 7 دن 7 سوال 7 آسمان. جی ہاں, اور 7 بالکل بڑا مطلب بھاری نمبر ہے 7. اور یہ سوالات وزیر اعظم سے اب پوچھے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں, ایسا ہی ہے مبشر؟ بالکل, کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں فرائیڈے کو یعنی جمعے کے روز تشریف لائیں گے پارلیمنٹ میں, اور وہ بھی بہت عرصے کے بعد, اور وہ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیونکہ ویک کا کلوزر بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ تقریر کریں گے. اب ایوری ون از ایکسپیکٹنگ کہ شاید وہ جو ہے کوئی ایسی ڈیٹیلز دے دیں جو ابھی تک انہوں نے اپنے جو عوام سے خطاب ہیں
उनमें नहीं कही या जो जलसों में है वो नहीं कही, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जो हुकूमत ने आज जवाब दिया है अपोजिशन के TORs का, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने टॉक शोज़ और वज़ीर आज़म के जलसों में जो गुफ्तगू हुई है उसको ही रीहैश करके दोबारा से एक दे दिया है। और अगर दे भी दिया तो भाई देने की ज़रूरत क्या थी? 2 रोज़ के बाद वज़ीर आज़म खुद आकर के पार्लियामेंट के सामने आ रहे हैं, तो लेट इट बी। और अपोजिशन का जहाँ तक इत्तेहाद है, तो मुझे वो एक पुराना गाना याद आ रहा है, 7 सहेलियों वाला। तो उसमें उनके लिए जो है जाहिर है वो खुद जो है वो कुछ कर नहीं सकती अपोजिशन, बिकॉज मेजॉरिटी इतनी है ही नहीं उनकी। अच्छा, गाना तो सुना दो 7 सहेलियों वाला। अच्छा देखिए, वो सबने ही सुना हुआ है। अब चलें, ऑपोजिशन का सही है, मेजॉरिटी नहीं है, जाहिर है नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती, ऑपोजिशन प्रेशर डाल सकती है, दैट मच वी नो। वज़ीर आज़म को आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? अब अगर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि हम उनके पब्लिक रिलेशंस एडवाइज़र हैं, मैं तो एडवाइस जो दूंगा वो ये होगा कि जी बिल्कुल जी, वैसे जिस तरह के रखे हुए हैं ना हम नहीं, हाँ वो हम नेचुरल कैंडिडेट्स। सर मैं भी अपना CV दे रहा हूँ ना यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं कि जी इंस्टेड ऑफ कि आप कहें कि जी अलीम खान का भी ऑफशोर अकाउंट है, फलाने का भी है, शौकत खानम का क्या हुआ, फलाना ठीक है, आप कहेंगे क्योंकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ज़रा तुम्हारा जी चाह रहा है इस पे थोड़ी सी खुल के बात करने को, दूसरे सेगमेंट में कर लें, वक्फा ले लो। वेलकम बैक। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को जो 7 सवाल भिजवाए हैं पनामा लीक्स के मुतालिक, पर्चे के कुल नंबर हैं 100, हर सवाल के नंबर हैं 14.25, सातों के सातों हल करने हैं और 24 घंटे हैं उनके पास कि उसमें हल करके दे दें, वरना उसके बाद एक नया पर्चा पकड़ाया जा सकता है। कोई सवाल छोड़ने की इजाज़त नहीं है। सवालात बड़े मासूम हैं, कोई भी मल्टीपल चॉइस। अच्छा, लेकिन ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग जो हुई है, लगता है किसी वकील ने बहुत साफ सुथरे अंदाज में जो है इन्हें ड्राफ्ट एतजाज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल यह है कि वो तारीख जब आपके किसी रिश्तेदार ने या आपने लंदन में 4 अपार्टमेंट्स में से कोई एक ख़रीदा, मासूम सा सवाल है, इस पैसे का सोर्स बता दें जिससे ख़रीदा गया, क्या उस पर इनकम टैक्स दिया गया था। फिर ये कि क्या वज़ीर आज़म इन 4 में से कौन सा बयान दुरुस्त है। एक मल्टीपल चॉइस आ गया ना यार, मैं वही तो कह रहा था। 18 अक्टूबर 98 को बरतानी अखबार इंडिपेंडेंट में रिपोर्ट शाया हुई कि वज़ीर आज़म के ख़ानदान ने नीलसन और नेस्कॉल जो ऑफशोर कंपनियां उनके ज़रिए अपार्टमेंट ख़रीदे और यही 2 कंपनियां बज़ाहिर मालिक हैं। बी 10 अप्रैल 2000 अखबार गार्डियन में कुलसूम नवाज़ का ये बयान छपा कि अपार्टमेंट बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए ख़रीदे गए, ज़ाहिर लंदन में किराए के मकानों में कौन रहे। तीसरा है जनाब के हसन नवाज शरीफ ने BBC प्रोग्राम हार्ड टॉक में 99 में एक इंटरव्यू में एक बात की थी और उनके भाई हुसैन नवाज ने 2016 में कल तक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ बात की, तो उनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है ये भी बड़ा आसान सवाल है। फिर यह है कि 8 अगस्त 2012 को चौधरी निसार अली ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म ने ये अपार्टमेंट 93-94 में ख़रीदे। तो इनमें से चारों में से कौन सा असल कहानी क्या है? पांचवा होना चाहिए नन ऑफ द अबव। अच्छा, फिर है सवाल कि कितनी ऑफशोर कंपनियां वज़ीर आज़म या उनके ख़ानदान के नाम रजिस्टर्ड हैं और उनमें सरमायाकारी की मालियत क्या है। मामूली सी बात है, 1 मिनट में बता सकते हैं वज़ीर आज़म। 85 से 2016 तक वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान ने बेनामी और डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ कितनी ख़रीदी और उनकी ख़रीदारी पर जो रकम खर्च हुई, क्या उस पर टैक्स वैक्स दिया गया था। सिंपल, ज़ाहिर ये भी बताया जा सकता है। क्या वज़ीर आज़म ने जो टैक्स रिटर्न्स अपने जमा कराए हैं उसमें ऑफशोर कंपनियों और बैंक अकाउंट से होने वाली आमदनी ज़ाहिर की है। और यह है कि 1985 से अब तक हर साल वज़ीर आज़म और उनके फैमिली मेम्बर्स ने इनफरादी तौर पे कितना इनकम टैक्स सालाना अदा किया, ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि भी अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं या नहीं। तो इसमें कबाहत क्या है? बड़े सीधे साधे प्यारे से सवाल, बड़ा सिंपल है और बनाए भी इसीलिए गए हैं कि सिंपल रहें। हाँ कि ना कोई अगर मगर ना कोई आए बाएं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब दें। और देखिए, अगर हम सीरियस बात करें तो अगर एहतसाब होना है, अगर कोई भी कमीशन बननी है तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। सिंपली इतनी बात है। बाकियों का जो भी हो उस पर उनकी बारी भी आएगी,
لیکن you have to start from the top. لیکن جناب اگر یہ آفس میں ہے تو شاید ان کا احتساب اس لیے نہ ہو کہ ایک تو یہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے اور دوسرے یہ جنرل مشرف نہیں ہے. جنرل مشرف صاحب کے ساتھ. جی ہاں وسطیٰ صاحب جی پہلے ایک پرچے میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کونے پہ, وہ آپ دونوں نے نہیں بتایا کہ پاسنگ مارکس کتنے ہیں اس سارے پیپر میں, یا اگر 92 یا 99 نمبر لے کر کے انہیں پرچے سے باہر ہی ہونا ہے وہ ہوگا, یا کوئی 33-40 پہ بھی کام چل جائے گا؟ اس پر امپائر انگلی نہیں اٹھائے گا, ایگزامینر چیف ایگزامینر انگلی اٹھائے گا. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یار آج کیا سر پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جو یہ تو مبشر کی فیوریٹ ٹاپک پہ ہم آ گئے شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں قرار دے دیا ہے. اس پہ جو اکثر اخباری مالکان خوش ہیں اس لیے کہ پاناما لیکس کے آدھے صفحے کے اشتہارات ملے نا, اب انہیں امید ہے کہ پرویز مشرف کے اشتہاری ملزم ہونے کے جو اشتہارات ہیں وہ بھی آدھے صفحے کے ملیں گے. لیکن چینلز ناراض ہیں کہ یار ہمارا بھی نام شامل کر دیتے کہ ہمارے چینلز پہ بھی کریں. اچھا اس میں سب سے جو دلچسپ بات ہے عدالت میں ایف آئی اے کے ڈی جی کی جانب سے جو بیان سبمٹ کیا گیا نا, بیچارگی کی انتہائی کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب ان کی جو اسلام آباد کی رہائش گاہ ہے کراچی کی اور لاہور کی اس پہ چھاپے لگائے لیکن ملزم وہاں نہیں تھا. اطلاعات کے مطابق ملزم بیرون ملک ہے. یار دیکھیں یار ایف آئی اے بیچاری ایف آئی اے کے پیچھے کیوں پڑے اور کیا بولیں گے وہ آخرکار. ہاں مبشر یہ جنرل مشرف پر بات ہو رہی ہے, آپ کا فیوریٹ ٹاپک, اور آپ اتنے خاموش ہیں, خیریت تو ہے یار؟ اس لیے کہ بھائی وہی بات ہے, اب لکیر پیٹ لیں سارے کے سارے. وہ حکومت نے ان کو باہر بھجوایا, سپریم کورٹ نے اجازت دے دی, اب خصوصی عدالت پوچھ رہی ہے, اور اس کے بعد جو ان کا بعد از روانگی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا. تو ساری چیزیں آیا ہیں. مجھے ایک بڑی اچھی جب میں چھوٹا موٹا رپورٹر تھا ہیرلڈ کے لیے, میں نے ایک سٹوری کی تھی 99 میں, جب نیب بڑے عروج پہ تھی, اور ایک نواز شریف دور کے وزیر, ان کے گھر چھاپا مارا گیا اور نیب نے چھاپا مارا, اور اپیرنٹلی پکڑنا مقصود تھا ان کو. سب مجھ جیسے مطلب اس وقت جونیئر رپورٹر کو بھی پتا تھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں, وہ پشاور میں ہیں, لیکن چھاپا جو ہے وہ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہ مارا گیا, اور بتایا گیا کہ ہم ان کو اریسٹ کرنے والے ہیں. وہ وہیں سے سیدھا تورخم گئے اور کابل انٹر ہوئے, وہاں سے انہیں فلائٹ پکڑی اور دبئی چلے گئے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تب آئے جب معاملہ ہلکا ہو گیا تھا. تو ہر چیز پہلے ہی ہوتی ہے. جیسے ایف آئی اے کا آپ نے ذکر کیا, اب ایف آئی اے جو ہے پوری ای سی ایل کو کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو باہر جا رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کی دسترس سے نہیں بچ سکتا. تو یہ سر بعد میں لکیر پیٹنے والی بات ہے. خصوصی عدالت نے کہہ دیا, اچھا کیا اشتہاری ملزم ڈکلیئر کر دیا ان کو. تو اب وہ مشرف صاحب بھی کہیں گے کہ جناب مجھے تو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لہٰذا میں واپس تو نہیں آ سکتا, ورنہ آپ کو پتہ ہے میں اتنا پاورفل ہوں, میں نے اس ملک پر 10 سال تک حکمرانی کی ہے اور کوئی مائی کا لال مجھے نہیں روک سکتا. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہ حل کرا دے تو میں آ جاؤں گا. نہیں مشرف تو بہت بڑی توپ ہے. یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو پاکستان سپر لیگ میچز افتتاحی ہوئے تھے, نیشنل اسٹیڈیم میں ڈی جی رینجرز بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں جو ہیں وسیم اختر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اب وسیم اختر صاحب کے جو ہیں وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے, تو یہ بھی ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم اگر کہیں گے تو ہمارے پر جلیں گے, اور ہو سکتا ہے ہمارے بھی وارنٹ نہیں پر نہ جلیں. لہٰذا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. کل جب ہم ذرا ہٹ کے پروگرام ختم کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکلے, عین اسی وقت ڈھاکہ سے خبر آئی کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر مطیع الرحمان نظامی کو ڈھاکہ سینٹرل جیل میں نصف شب کو پھانسی دے دی گئی. آج پاکستانی دفتر خارجہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت دراصل حزب اختلاف کو مشکوک ٹرائل کے ذریعے راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. جب بھی اس طرح کی پھانسی ہوتی ہے دفتر خارجہ کا ایک سیٹ قسم کا ری ایکشن آتا ہے. دفتر خارجہ ہمیشہ اپنے ری ایکشن میں یہ بھی کہتا ہے کہ 1974 کا جو سہ فریقی سمجھوتا ہوا تھا بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا کے درمیان, یہ اس کی پامالی ہے. اچھا
اس اگریمنٹ میں کیا تھا کیا ہے؟ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ ریفرنس دیا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس ایگریمنٹ میں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب 1971 میں پاکستان آرمی نے ہتھیار ڈالے تو اس کے بعد 73 میں فوجیوں کی جنگی قیدیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا, لیکن 195 پاکستانی فوجی افسر ایسے تھے جنہیں انڈیا میں روک لیا گیا تھا بنگلہ دیش کی ریکویسٹ پہ کہ یہ وہ ہیں جو وار کرمنلز ہیں اور ہم ان پہ جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ اپریل 1974 میں دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ, بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال حسین اور پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ عزیز احمد کے درمیان بات چیت ہوئی. اس میں یہ طے پایا کہ یہ جو 195 ہیں ان کو ماضی کو دفن کرنے کی جو جذبہ ہے اس کے تحت ایک نئے دور کے آغاز کے لیے معاف کر کے انہیں واپس پاکستان بھیج دیا جائے اور ہم یہ نہ کریں. تینوں نے اس پہ ایگری کیا. اس وقت شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم تھے, ان کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اب ہم ایک نئے دور کا آغاز کر سکیں گے ماضی کی نفرتوں کو بھلاتے ہوئے, اور مجھے یقین ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام میں معاف کر دینے کی صلاحیت ہے, کوٹ ان کوٹ. یہ شیخ صاحب کا بیان تھا. اور اب ہم 2016 میں اچھا اس کے بعد ہوا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پھانسیاں دی جائیں. جیسے ہی بنگلہ دیش بنا, جماعت اسلامی چونکہ کولیبریٹرز انہیں کہتے تھے البدر الشمس وغیرہ کی وجہ سے, تو بنگلہ دیشی حکومت نے انہیں بین قرار دے دیا, جماعت کی قیادت جو ہے ملک سے فرار ہو گئی. 1973 میں انٹرنیشنل وار کرائم ٹریبونل شیخ مجیب کی حکومت نے بنایا تھا اور اس کے تحت یہ مقدمات چلائے جانے تھے, لیکن جیسے ہی سہ فریقی سمجھوتا ہوا سن 74 کا تو اس کے بعد وہ ڈسبینڈ ہو گیا اور وہ جو لا تھا وہ بھی سسپینڈ ہو گیا. اچھا میرا سوال ہے مسعد صاحب, 40-45 سال ہو گئے ہاں 1971 کی جنگ کو, تھوڑی دیر نہیں کی ان لوگوں نے؟ اب ان لوگوں کو پھانسی دینے کی کیا مقصد ہے؟ یہ انصاف ہے یا یہ انتقام ہے؟ اس کے کیا سیاسی مقاصد ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس میں اتنی کانٹراڈکشنز ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ حالانکہ سیریس بات ہے ہنسی بھی آتی ہے. مثلا سن 78 میں جنرل ضیاء الرحمن کی جو حکومت آئی اس نے جماعت اسلامی پہ سے پابندی ہٹا لی اور جو ان کی قیادت ہے واپس آنی ہوئی اور انہوں نے مین سٹریم میں رفتہ کیا. جنرل حسین محمد ارشاد کا دور آپ کو یاد ہوگا, ضیاء اور وہ پیرالل چل رہے تھے. اس کے خلاف جو تحریک چلی ہے وہ کمبائنڈ اپوزیشن نے چلائی تھی. اس میں جماعت اسلامی, عوامی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی خالدہ ضیاء کی, یہ تینوں کے کارکنان سڑکوں پہ اکٹھے جنرل ارشاد کے خلاف نعرے لگاتے تھے. اس وقت جماعت اسلامی کی غداری کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. پھر 91 میں جب الیکشن ہوا تو یہ جو مطیع الرحمن نظامی جنہیں کل پھانسی دی گئی ہے, انہوں نے اپنی جو آبائی سیٹ تھی اس پہ عوامی لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے تقریباً 57% ووٹ لے کے وہ جیتے. مطلب کہ کافی وقت سے اس لیے مین سٹریم میں تھے. ہاں لوگوں نے میرا خیال ہے ہیل اپ ہونا شروع ہو گیا تھا اس وقت. اب یہ اب دوبارہ تو یہ کیا لوکل پولیٹیکل گین نہیں, میں عرض کرتا ہوں پہلی جو حکومت آئی شیخ مجیب تو قتل ہو گئے تھے, اس کے بعد 20 سال کے وقفے کے بعد شیخ حسینہ واجد کی پہلی گورنمنٹ آئی 96 کے الیکشن میں, ٹھیک ہے. اس میں ان کو 2/3 میجورٹی نہیں ملی تھی, اپوزیشن سٹرونگ تھی. اس وقت انہیں وار کرائم ٹریبونل بنانے کا خیال نہیں آیا. اچھا اس کے بعد خالدہ ضیاء کی حکومت آئی جس میں مطیع الرحمن نظامی, جس کو یہ غدار کہہ رہے ہیں, پہلے وزیر زراعت تھے, پھر وزیر صنعت رہے 5 سال. 2008 میں جو الیکشن ہوئے اس میں شیخ حسینہ واجد جب جیتی تو انہوں نے اپنے منشور میں یہ شامل کیا کہ اس دفعہ ہم برسر اقتدار آئے تو ہم ایک کا حساب لیں گے جس نے بھی غداری کی یا قتل عام میں حصہ لیا ہے. خیر وہ آئے, انہوں نے ٹریبونلز بنائے. اچھا انٹرنیشنل جو تنظیمیں تھیں ہیومن رائٹس واچ یا ایمنسٹی, انہوں نے ایک محتاط سا خیر مقدم کیا کہ چلو ٹھیک ہے دیر ہو گئی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیسے کرتے ہیں. اچھا لیکن جناب وہاں تو جو پروسیڈنگز چل پڑیں تو اس پہ ہیومن رائٹس واچ نے سب سے پہلے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بالکل یہ ایک طرفہ صورتحال ہے, ایمنسٹی کی طرف سے آنے لگا, یورپی یونین کی طرف سے آنے لگا, لیکن شیخ حسینہ نے سب کو مسترد کر دیا. 2013 سے فیصلے سنانے شروع کیے ان کورٹس نے, اور سپریم کورٹ ہے وہ ان کی توثیق کرتی چلی گئی, اور آج 2013 سے آج تک
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے کل ملا کے تقریباً 13 رہنما ہیں جن کو کہ پھانسی دے دی گئی ہے، اور جو پروفیسر غلام اعظم تھے جو ان سے پہلے جو امیر تھے ان کو 90 سال قید کی سزا سنائی گئی جی، اس لیے کہ ان کو کورٹ نے ان پہ رحم کھایا کہ ہم آپ کو پھانسی نہیں دے رہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، تو وہ 91 سال کی عمر میں 2014 میں جیل میں ہی انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ جو ہیں باقی سب کو ہینگ کر دیا گیا، اور اب بھی میرا خیال ہے کچھ مجرم ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک مین سٹریم پارٹی جس نے کہ متحدہ پاکستان میں ایک خاص پالیسی اپنائی، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب نیا ملک بن گیا تو وہ ایک مین سٹریم پالیٹکس میں آ گئی، بالکل، اور اس نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا اور پوری ایکٹیویٹی دکھائی۔ اب جا کے جب آپ اس کو نکالیں گے مین سٹریم سے تو کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے نتیجہ، وہ آپ کے سامنے بالکل سامنے ہے، کیونکہ 2013 سے لے کے اب تک تقریباً 30 یا 35 بنگلہ دیشی رائٹرز، بلاگرز جو تھوڑے جرنلسٹ یا سیکولر یا آزاد خیالی رکھتے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور ایسے بھی نہیں کہ کوئی چپکے میں قتل کیا گیا ہے، سرے عام کلہاڑیوں اور خنجروں سے ان کو کاٹ کاٹ کے مار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، مذہبی انتہا پسند ہے۔ ان میں دو تنظیموں کے میں بتاتا ہوں، ایک تو القاعدہ کے لنک ہے، القاعدہ ہے، اور ایک داعش سے لنک ہے۔ مثلا انصار اللہ بنگلہ ٹیم ایک گروہ یہ ہے جو کہ بلاگرز کے پیچھے سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے۔ دوسری ہے جماعت المجاہدین۔ اچھا، انصار اللہ جو بنگلہ ٹیم ہے اس کا تعلق داعش کی طرف ہے، جھکاؤ اس کی طرف، اور جماعت المجاہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ القاعدہ۔ پچھلے 14 ماہ میں ان دونوں نے مل 4 بلاگرز، ایک ایڈیٹر، 2 صحافی اور ایک ٹیچر کو اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وحشیانہ طریقے سے گھیر کے قتل کیا ہے۔ پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے ہیں، ان گروپس نے کیا، وہاں کوئی روایت نہیں تھی اس طرح کی، بم دھماکے مستقل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جماعت اسلامی کے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ نے ان کو دیوار سے لگا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو نئی نسل ہے اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، وہ تو ایک بنا بنایا خام مال ہے، را مٹیریل ہے، جو کہاں جائے گا وہ انہی تنظیموں کی طرف جائے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ اسٹیبلٹی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلٹی تو نہیں ہوگی، لیکن حسینہ کے فائدے میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ آپ کہیں کہ جی ہم انتہا پسندی سے ہمیں بہت خطرہ ہے، آپ مین سٹریم پارٹی کو مارجنلائز کر دیں اور انتہا پسندی اوپر آئیں گے نا، تو پھر آپ کہہ سکیں گے جی تو دیکھیں ہم کیا کہہ رہے تھے، یہ انتہا پسندی سے ہی ہمیں خطرہ ہے۔ مجھے یہ تو بات ایک سرکل ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ حسینہ کے خاندان کو ایلیمینیٹ کس نے کیا، فوج نے یا ان کا جو ڈسگرنٹلڈ قسم کے جو سیکولر ایلیمنٹ تھے انہوں نے؟ نزلہ کن پہ گر رہا ہے 45 سال بعد ان لوگوں پہ؟ ہسٹری میں ایسی کوئی مثال ہے کہ جی جنگی جرائم تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئے اور مقدمہ 90 میں چل رہا ہو؟ مطلب ظاہر ہے کہ اسرائیل نے تو ایسا کیا ہے، جی ہاں، لیکن وہ تو ایک الگ سچویشن ہے، میری نوٹس میں، لیکن اجتماعی پالیسی کسی اسٹیٹ نے ایسی اپنائی ہو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وقفہ لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اہمیت کا احساس ہمیں صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سابق ڈائریکٹر پروین رحمان صاحبہ بھی ایسی ہی شخصیت ہیں۔ مارچ 2013 میں بنارس فلائی اوور کے قریب ان کو قتل کیا گیا۔ کراچی میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ بھی اسی طرح ایک بلائنڈ کیس ہوگا اور اس میں کبھی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی اور کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ لیکن پچھلے ہفتے پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اس قتل کے ایک مرکزی کردار رحیم سواتی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رحیم سواتی عوامی نیشنل پارٹی کے سابق کونسلر بھی رہے ہیں اور پولیس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے لنکس تھے۔ سواتی صاحب نے پروین رحمان صاحبہ کو کیوں قتل کیا ان کے سن لیتے ہیں۔ ہم لوگ 3 یا 4 بندے تھے کہ وہ چلے گئے ان کے میڈم کے پاس۔ میڈم کو بولا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں پہ اگر شام کو مقصد ہے کہ کراٹے اگر کھیلا جائے
तो एक तफरी की तफरी हो जाएगी और आपकी जगह को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जवाब दूंगा। फिर उन्होंने 3 दिन के बाद एक लड़का भेजा, वहीद नाम है उसका, अभी वो नौनिहाल स्कूल चलाता। उसके बाद वो 3 दिन के बाद आया, बिल्कुल हम लोग बैठे हुए थे उधर ही, तो कह रहा है कि यार मैडम कह रहे हैं कि हम दे नहीं सकते, ये उसका जगह है और इसमें हमें आने जाने में तकलीफ़ होगी, लेडीज़ आती जाती है, लिहाजा हम आपको नहीं दे सकते। फिर कुछ दिन गुजरते गए तो फिर इन्होंने अयाज मेरे पास आया, बोला यार इन्होंने वो जगह दी नहीं थी, तो अभी इसका तो कुछ करना है। तो मैंने कहा क्या करना है? तो बोलने लगा कि यार इसको जो है ना वो बदला इससे लेना है, चुकाना है। तो मैंने कहा कैसे चुकाओगे? बोला मेरे पास एक आदमी है, मैं उससे मिला दूंगा और उससे बात कर लेंगे, वो इसको मतलब ख़त्म कर लेंगे। तो वो मूसा नाम है एक लड़का। कत्ल की बात ऐसे करते हैं जैसे शायद बाज़ार से सब्जियां लेने जा रहे हैं। हाल में ही परवीन रहमान साहिबा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, डायरेक्टर माहिरा उमर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका नाम है रेबल ऑप्टिमिस्ट। कराची में भी उसकी स्क्रीनिंग्स हो रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परवीन रहमान साहिबा का कितना किरदार था कराची में और लैंड रजिस्ट्रेशन में और उनका काम कितना वसी था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्री की झलकियाँ देख लें। शहर में 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको छेड़ेंगे तो फिर मुखालिफत तो होगी। अगर आप केस करेंगे इन चीज़ों पे तो आपको धमका के और बिठा दिया जाएगा। 2 दिन पहले जब मैंने उसको कहा था कि अब इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, पोलियो वर्कर्स को मार रहे हैं, परवीन थोड़ा सा तुम एहतियात करो, तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो कोई नहीं जानता है। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज़ कराची। कह रहा है कि लैंड माफिया है शहर में, लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे, ये तो सिर्फ कंक्रीट है और कंस्ट्रक्शन है और ठेका है और कमीशन है और कुछ नहीं। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कंक्रीट से कहाँ से आती है? अफसोस ये है कि इनकी कत्ल के बाद औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का काम भी तकरीबन ख़त्म हो गया था और इस केस में जो मेन वकील हैं उनको भी धमकाया गया था। उनको कहना था कि जी पहले 2 सालों के लिए तो हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि एक तो केस को ज़िंदा रखें और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट को ज़िंदा रखें। अब गिरफ्तारी हो, सज़ा हो या ना हो, कितने लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे इसको देखने के बाद, मुझे नहीं पता। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही इसे देखने के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एनीवे जी, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे हम इंशाल्लाह इसी वक्त इसी चैनल पर। खुदा हाफ़िज़।